حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کا طریقہ ہموار فرماتا ہے، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے مہیا کرتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ہر اس جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جس کے بارے میں وہ گمان نہیں کرتا، اسے بے حساب اللہ تبارک و تعالی رزق عطا کرتا ہے کس کو، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے۔ اسی پر حضرت ربیع ابن سبع نے روایت کیا، آپ نے فرمایا شکا رجل الی الحسن البصری الجذوبہ، کہ ایک شخص حضرت سیدنا امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور قحط سالی ہو گئی ہے، فقال له استغفر اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ وشکا آخر الیہ الفقر، ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی عرض کی کہ حضور مجھ پر حالات تنگ پڑ گئے ہیں، رزق تنگ پڑ گیا ہے، فقال له استغفر اللہ، اس سے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ وقال له آخر ادعو اللہ ان یرزقنی ولدا، تیسرا شخص آیا، اس نے عرض کی کہ حضور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ فقال له استغفر اللہ، آپ نے اس سے بھی یہی کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ وشکا الیہ آخر جفاف بستانی، چوتھا شخص آیا، اس نے عرض کی حضور میرا باغ خشک پڑ گیا ہے، قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے میرا باغ خشک ہو چکا ہے، تو حضور دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ فقال له استغفر اللہ، آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار توبہ کرو۔ فقلنا له فی ذالک، ربیع بن سبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور چار بندے آئے اور چاروں نے الگ الگ سوال کیا، لیکن آپ نے ہر ایک کے سوال میں ایک ہی جواب عطا فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اولاد والے سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، قحط سالی والے سے کہا اللہ سے معافی مانگو، خشک سالی والے سے کہا اللہ سے معافی مانگو۔ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ما قلت من عندی شیئا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ان اللہ تعالی یقول فی سورۃ نوح، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سے استغفار کرو، بے شک وہ تمہیں معاف کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بارش بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایسی جنتیں عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہر مشکل حل پریشانی میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع فرمائیں، اس سے توبہ و استغفار کریں، نماز کی عادت بنائیں، سجدے کی عادت بنائیں، اللہ کے حضور دعا کی عادت بنائیں، اور توبہ اور استغفار کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے معمول میں استغفار کو شامل فرمائیں۔